اس طرف والی انچولی تھی نا، وہاں تو عجیب و غریب کردار تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ دن میں فلسفی ہیں اور رات میں پاگل ہیں. مطلب عجیب و غریب کردار ہوتے تھے. کہنے پانی ڈھونڈتا پھرا تو مجھے لگا کہ میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے. کہ میں یوں ٹٹول رہا تھا اور آنکھیں بھی میری چلی گئیں. اتنے میں ایک آواز آئی، اے جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ، تم ہمارے بھاگے ہوئے قیدی ہو. ان کا کون ہے آپ؟ ہم تو کئیوں کے قیدی ہیں. یعنی ہم لوگ تھوڑی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب انسانی نہیں ہیں، ہمارے اعصاب روحانی ہیں. تو ہم نے کہا بھائی پھر کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے تم پر بجلی گرنے والی تھی، اگر میں وہاں کھڑا رہتا تو بجلی ایک آتی اور تمہیں بھسم کرتی. میں تمہیں بچانے کے لیے گیا تھا، ناراضگی کے لیے نہیں. تمہیں معلوم ہے جفر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ظاہر ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم نا، تو کوشش کرو کہ معلومات نہ حاصل ہوں، اور کوئی گھٹیا پن نہیں جیسے بازاری عاملوں میں ہوتا ہے. اور پھر یوں ایک تسبیح یوں کر کے پھر یوں کی، پھر 2-3 مرتبہ دانے ٹکرائے. آپ کو ایک آدمی ملے گا اسی مہینے میں، وہ آپ کو گلے لگائے گا، مطلب معانقہ کرے گا، اور معانقہ کرتے ہی آپ کے جیسے آغوش میں سے ہوا کی طرح اڑ جائے گا. معانقہ جسمانی طور پہ. پھر جب آپ اپنا ہاتھ یہاں تک لائیں گے تو وہ جیسے دھوئیں اب ہوا کی طرح اڑ گیا، اور آپ 10 منٹ تک اپنا ہاتھ یوں نہیں کر پائیں گے کہ بھئی خلا پیدا ہو گیا تو اس کی آپ یوں کریں. اچھا، انچولی میں پھر علامہ طالب جوہری بھی آئے، اور آپ تو خیر ان کے والد صاحب مولانا جوہر صاحب کو بھی آپ نے دیکھا، مصطفیٰ جوہر صاحب کو بھی دیکھا. ہم لوگ نازم آباد میں جب رہتے تھے کم عمری میں، مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کی گلی میں ہم رہتے تھے. وہ بچوں کو فارسی یا کوئی نہ کوئی چیز پڑھاتے تھے. وہ بہت کم آمیز سے آدمی تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. یہ طالب جوہری صاحب آج لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے لیے سامان ظرافت تھے. دوستوں نے جو ادب وغیرہ کے تھے، انہیں محمل شاعری پہ لگایا کہ آپ اس کا مطلب نہ نکال پائیں. اور کیا کہہ کے لگایا، اب کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ذاکروں میں بھی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ خبردار امروہے والے یا لکھنؤ والے پیچھے بیٹھے، اور باقاعدہ ہوٹنگ مجلسوں میں ہوتی تھی. تو رابی صاحب تو غالباً دکن کے تھے نا؟ یہ تو دکن کے تھے، یہ اس انچولی میں شامل نہیں تھے. اچھا، وہ آپ نے تو ان کو راندہ درگاہ کر دیا. مطلب وہ آپ سمجھیں کہ وہ انچولی وہاں تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتا تھا. پیٹرول ختم. نہیں، وہ امیر لوگوں کا علاقہ تھا نا، بڑے بڑے گھر تھے. سر کوئی ہارر اسٹوریز ہیں وہاں پہ آپ کی؟ ارے ہاں، وہ تو ابھی کل جا کے دیکھنا بھی ہے. وہ زیادہ کشش وہ ہے. انچولی تو نہیں، یوسف پلازا کے پیچھے کا 16 نمبر بلاک ہے. وہاں ایک گھر تھا تہ خانے والا، اس جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. بڑے بڑے دہریے ڈر گئے. ہم تو انہیں گھیر کے لاتے تھے نا، چلو ذرا ایک کنڈی کھلوا کے اندر جاؤ. واقعی خالد علی جیسے لوگ ڈر گئے. کہتے ہیں یار یہاں سے عجیب سی کچھ ٹھنڈ سی آتی ہے جو ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. واقعی میں نے بھی اسی طرح محسوس کیا. وہ مالک مکان 3 برس کے لیے فری دینے کا اعلان کیا تھا اس نے، بغیر کرائے کے. بجلی کا بل بھی میں دوں گا. تو وہاں بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں رہ سکا. کھڑے ہیں اور واقعی جھرجھری آ جاتی تھی. سلیم بھائی کو بھی ڈر لگا تھا جب ہم گئے تھے. نہیں، سبھی اپنے دوستوں کو جگ دکھائے. کہنے سلیم بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنے ضعیف الاعتقاد نکلیں گے. کہنے نہیں، تم جا کے قوی الاعتقاد بن جاؤ. انہیں لے کر گئے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. یہ کچھ تو آپ ہارر سٹوری سنا رہے ہیں شاید. یہ ویژول ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں نا سر، آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی یقین نہیں کرے گا. السلام علیکم.
ہم نے احمد جاوید صاحب سے کراچی کے حوالے سے گفتگو کی، تو جو ہمارے یہاں پر اسکول میں دیکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی، گو کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کراچی کے حوالے سے احمد جاوید صاحب سے جتنی بھی گفتگو سن لیں وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں رانا آصف صاحب دوبارہ سے موجود ہیں، اور سید محمد علی جعفری صاحب نے ہمیں بطور کو ہوسٹ آج جوائن کیا ہے، تو یہ کافی کچھ جانتے ہیں شہر کے بارے میں اور یہاں کے ادبی حلقوں میں بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ تو جاوید صاحب، ہم آپ سے آج کی جو گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں 2 سوال میں ایک ساتھ ہی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کراچی میں کہاں رہے ہیں، کیونکہ کبھی آپ کے ساتھ ہم کراچی میں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ میرا گھر یہاں پہ بھی تھا، میں یہاں پہ بھی رہا ہوں، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کہاں نہیں رہے، بلکہ یہ سوال کرنا چاہیے، وہ ہمارے عیسیٰ نے بھی کہا۔ تو دوسرا یہ کہ اسی سوال کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ انچولی میں کس سن میں گئے اور وہاں پہ کتنا عرصہ رہے اور کن لوگوں سے وہاں پر آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ اچھا، پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد سے میں نے تقریباً دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری، تو کوئی 16-17 برس کی عمر سے کبھی یہاں اس دوست کے گھر، کبھی وہاں اس دوست کے گھر۔ تو بڑا سبب یہ تھا کہ بالکل ایک غیر گھریلو زندگی گزاری۔ تو مطلب ایک شاہ فیصل کالونی کے 4 بلاکس میں رہے۔ تو ناظم آباد میں پیٹرول پمپ، وہ جو عیدگاہ ہے اس سے پھر وہ 1 نمبر ناظم آباد، پھر 1 نمبر ناظم آباد کے سامنے کے جو بلاک ہے اس میں رہے۔ تو گویا ناظم آبادی میں 3 جگہ رہے۔ تو لانڈی میں رہے، کھوکرا پار میں رہے، سعود آباد میں رہے، غرض کافی ایک، اور حسین ڈی سلوا میں رہے، ناظم آباد میں 2 بلاکس میں رہے۔ اس میں مطلب اتنا ہوتا تھا کہ جہاں بھی دوست ہیں وہاں ہم رہے، مطلب دوست یہاں تھے تو یہاں بھی رہ گئے، وہاں بھی رہ گئے۔ اور یہ رہنا جو ہے یہ 4 مہینے 5 مہینے سے کم کا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر 70-71 میں ایک سیٹلڈ لائف جیسے پیدا ہو گئی۔ تو پھر وہاں پہلے 71 میں انچولی جو 17 نمبر ہے وہاں رہے، وہاں سلیم احمد بھی آ گئے تھے جہانگیر روڈ سے۔ تو سلیم احمد کی وجہ سے میں نے بھی وہاں ایک گھر لے لیا، لیکن اب جیسے اسے میں کہہ سکتا ہوں میں نے گھر لیا۔ صحیح۔ رہتا اکیلا تھا، تو پھر سمن آباد میں بھی رہا، ہاں گلبرگ میں بھی رہا، فیڈرل بھی ایریا میں، لیکن بالآخر یہاں آ کے جیسے قرار سا آیا۔ اور پھر یہاں سے کچھ مالک مکان وہ گھر بنا رہے تھے اوپر کا حصہ، تو اس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ تو انچولی جو اب انچولی کہلاتا ہے نا 18 نمبر، وہاں ایک گھر تھا بڑا سا کئی منزلہ، اس کا ایک پورشن تھا، مطلب ایک کمرہ اور ایک تھوڑا سا وہ حصہ، لیکن وہ ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی تھیں۔ وہاں میں کوئی 2 برس رہا۔ تو وہاں رہنے یعنی کہ اس دوران میں میری زندگی کے سب سے اچھے لوگ بھی ملے، سب سے برے لوگ بھی ملے، سب سے عجیب لوگ بھی ملے، اور عجیب عجیب طرح کے واقعات ہیں اس علاقے میں۔ اب اس علاقے میں 16 نمبر کو بھی شامل کر لیں جو صغیر سینٹر کے پیچھے۔ تو یہ تو وہ ہے۔ اور انچولی میں جب ہم رہے تو وہاں جیسے ایک خودرو سی تقسیم پیدا ہو گئی تھی کہ اس طرف والے سب شیعہ ہیں، اس طرف والے سب سنی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی کشاکش نہیں تھی، مطلب اس طرح ریفر نہیں کیا جاتا تھا کہ شیعہ آبادی اور سنی آبادی، کیونکہ وہاں بیچ بیچ میں سنی بھی ہوا کرتے تھے، جیسے وہ ایک شاعزیہ سکندر صاحبہ تھیں،
وہ بہت مشہور ٹی وی اینکر وغیرہ تھیں، بہت مشہور. تو وہ سنی تھی، ان کا خاندان وہاں جب سے انچولی بنی تھی جب سے رہ رہا تھا. تو اسی طرح ایک اور صاحب تھے، ساجد خان صاحب، ساجد خان، یہ رامپور کے تھے. تو یہ بھی وہاں رہتے تھے. اور لیکن اس دوران میں نے کبھی اس طرح کی تفریق نہیں دیکھی. میں خود سنی ہوں، جن کے گھر رہ رہا ہوں وہ شیعہ ہیں. وہ بلکہ ان کا ایک داماد بہت خطرناک آدمی تھا کراچی کا. وہ شوٹنگ بال میں ٹیسٹ پلیئر تھا پاکستان. شوٹنگ بال صحیح، شوٹنگ بال والوں کے ہاتھ بہت سخت ہوتے ہیں، بالکل بال سخت ہوتی ہے نا. وہ پاکستان کا چیمپئن تھا شوٹنگ بال میں، اور وہ غنڈہ بھی تھا. اس کا ایک گھر رضویہ میں تھا، ایک گھر انچولی میں تھا. اور ہمارے مالک مکان جو شرافت کے مجسمے تھے، جن سے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا تھا، وہ ان کا داماد تھا. تو اس سے بھی کچھ معاملات رہے. ان کا نام تو جعفر حسین تھا، ان کی عرفیت جعفر گنجا. جعفر گنجا اور تصویر بھورا دو شخصیتیں تھیں اس زمانے میں، اور دونوں اتفاق ہے کہ رضویہ میں تھیں. تو ان کے ساتھ بھی عجیب عجیب ہمارے معاملات ہوئے، اور انہیں ہمیں بدمعاش ماننا پڑا. عجیب دور تھا. خیر، پہلا بدماش دیکھ رہے جو آداب کر کے تھپڑ مارتا ہے. نہیں، وہ نہیں، تھپڑ کھانے کی نوبت نہیں آئی. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ مار کھائے بغیر انہوں نے ہمیں بدمعاش مانا، نہیں ہمیں مارے بغیر بدمعاش مانا. واہ. اچھا جاوید صاحب، اب یہ جو اب ہم اس کو لوگ، بہت سے لوگ اس کو انچولی بھی کہنے لگے، تو یہ تھوڑا اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائیں ہمارے سننے والے. انچولی اصل میں 17 نمبر ہے. یہ احباب میرٹھ کے نام سے ایک بنا تھا ادارہ کیا سوسائٹی بنی تھی. ان لوگوں نے کراچی میں 2-3 جگہوں پر میرٹھ والوں کو آباد کرنے کے لیے بنائی تھیں. ان میں ایک یہ انچولی تھی. انچولی جو ہے یہ میرٹھ کا ایک قصبہ ہے. صحیح. تو یہ جو قیام الدین صدیقی تھے، اصلاح الدین جو ہاکی پلیئر ہے، اس کے چچا، انہوں نے بنائی تھی. وہ اس کے بانیوں میں سے تھے. مطلب ایک پول تھا لوگوں کا، تو ان لوگوں نے انچولی بنائی، اور ان کا گھر ابھی بھی ہے. اصلاح الدین وہیں رہتے ہیں اب بھی. تو میرٹھ والوں کے لیے تھی، اور وہاں میرٹھ والوں ہی کی اکثریت تھی. مالکان مکان میں میرٹھ والوں کے. اور سلیم احمد کو بھی اس طرح کھینچ کے لایا گیا کہ تم اہل میرٹھ کے ساتھ رہو. تو وہ قیام صدیقی کے سالے کا گھر تھا، مسکن عزیز. وہ نہایت معمولی کرائے پر انہوں نے سلیم احمد کو دلوا دیا. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایکٹیویٹیز زیادہ 18 نمبر میں ہوتی تھیں، طرح طرح کی. تو وہ پتہ بتاتے وقت ان لوگوں نے بھی کہا کہ انچولی آ جانا، انچولی میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نام جیسے ان کے اوپر بھی چسپاں ہو گیا. ہاں، چسپاں ہو گیا. یہ تو آئیڈینٹی تھیفٹ ہو گیا سر ان کا. ہاں نہیں، ایسی اب ہم کیسے بتائیں 18 نمبر آ جانا. تو ایک آسان سا نسخہ تھا کہ وہ انچولی آ جاؤ. اچھا پھر تو جاوید صاحب وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بستی پرماجرا بن گئی نا انچولی. ایک پرماجرا سا ایک علاقہ ہے جس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو اب ہم کسی کہانی کے کردار کے طور پہ سوچتے ہیں، جن کو آپ نے دیکھا. تو ان میں سے جیسے شخصیات ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ وہ. ہاں بالکل، بہت ہیں. خاص طور پہ وہ جو اس طرف والی انچولی تھی نا، وہاں تو عجیب و غریب کردار تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ دن میں فلسفی ہیں اور رات میں پاگل ہیں. مطلب عجیب و غریب کردار ہوتے تھے. اور وہاں مطلب ایک صاحب تھے، انہیں شفن میاں کہا جاتا تھا. ہم سے بڑے تھے بہت.
شفن میاں کا وہ اسٹیشنری کا بزنس تھا چھوٹا سا، وہیں اس سڑک پہ ان کی دکان تھی. تو ان کے یہاں ایک مرتبہ میری جو پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے پین لینے گیا تھا. پریسیڈنٹ کا ایک پین آیا کرتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا، موٹا پین ہوتا تھا پیلے رنگ کا اور اس طرح. اور آپ کو عمدہ قلم کا شوق بھی؟ ہاں، اور وہ سستا بھی تھا. تو میں ان کے پاس پریسیڈنٹ کا پین لینے گیا تو انہوں نے پہلے پریسیڈنٹ پین کی تاریخ بیان کی کہ یہ اصل میں ہندوستان کا نہیں ہے، یہ اصل میں نائجیریا کا ہے. پھر وہاں سے پتہ نہیں کس طرح آیا اور یہاں آ کے وہ جواہر لال نہرو کے ہاتھ لگ گیا. تو انہوں نے جب دیکھا، اور افریقی رسم الخط میں جانتا ہوں، تو افریقی رسم الخط میں نب کیا وہی خط اور وہی وہ موٹائی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں خوشنویسی میں استعمال ہوتی ہے. موٹی نب کے لیے وہ مشہور بھی تھا. تو کہنے نائجیریا والا قلم کوئی سفیر لے کر آیا. بہرحال وہ جواہر لال کے ہاتھ لگ گیا. جواہر لال اردو لکھتے تھے لیکن انہیں قلم مناسب نہیں ملتا تھا. تو وہ یہ قلم سے جب انہوں نے لکھ کے دیکھا تو اسی سے تو انہوں نے بہت سارے خطوط اپنے لکھے. ابوالکلام کے نام جو ان کے اردو خطوط ہیں وہ اسی سے، اور انگریزی خط وہ ہمیشہ پارکر سے لکھتے. اب یہ سب ہم سن رہے ہیں پین لینے گئے ہیں. یہ شفن میاں بتا رہے ہیں. شفن میاں، اور وہ اس وقت 60 برس کے ہوں گے، 65 برس کے. تو اب ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اور بولیں، ہمیں کیا کام تھا. تو کوئی بیچ میں آ گیا، اس کو انہوں نے بالکل جیسے ناگواری سے اس کو جو لینا تھا دیا. اور پھر ہاں تو میاں ہم یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، پھر ہم یاد دلاتے تھے کہ. تو پھر جواہر لال جب کراچی آیا تو یہ پین VIP لاؤنج میں گر گیا تھا. تو پاکستانی امپورٹرز نے پھر وہ پین ہندوستان میں ڈھونڈا اور منگوایا، بننا شروع ہو گیا ہندوستان میں. اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اس پریسیڈنٹ پین کا مالک کون تھا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں اندازہ ہے. تو کہنے اس کا مالک جو تھا وہ جواہر لال کی نہرو کی بہن تھی، وجے لکشمی. وجے لکشمی کا پہلے اس کے اوپر نام لکھا ہوا آتا تھا لیکن وہ نہرو نے منع کر دیا، فلاں ڈما. اب یہ یہاں آیا تو یہاں والے ظاہر ہے کہ اردو کے تھے، تو ان کے لیے یہ جیسے ایک نعمت بن گیا. اور تمہیں معلوم ہے کہ اس میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، لائن لگ جاتی تھی. ہمارے چچا کی دکان جوڑیا بازار میں تھی، وہاں لائن لگ جاتی تھی. پھر ہم نے کہا اچھا چلیے اب نکالیے کہاں ہے وہ. کہنے اب تو نہیں آتا. میاں یہ تو پہلے انہوں نے قلم توڑ دیا اور خیرات سخن بھی نہیں دی. اور پھر میں ویسے ہی جاتا تھا ان کے پاس. تو آپ کسی کے بارے میں پوچھیں، وہ چیز ہو، آدمی ہو، لفظ ہو، کہ جناب یہ جو ہے کیا نام ہے متبنہ، یہ کیا کہاں سے نکلا ہے یہ وہ. اچھا یہ لفظ میں ابھی بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، وہ لفظ کوئی اور ہوتا تھا. کیونکہ متبنہ تم اسے کس مفہوم میں سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا لے پالک بیٹا. او ہو، یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جانگ پہ ہاتھ مارا. یہی تو میں کہوں کہ تمہیں متبنہ نے پریشان کیوں کیا ہوا ہے. اب یہ کہہ کے اس کا مادہ اور فلاں اور ٹما وہ بتا کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ متبنہ مشنریوں نے رکھا تھا نام، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے.
وہ بچوں کو لے کے پالتے تھے، تربیت دیتے تھے، تو انہوں نے ان کا جیسے ایک جینرک نیم رکھ دیا تھا متبنہ، اور اس کی اصل لاطینی ہے، اور وہ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنیک ان کی یہ تھی، کوئی مشکل لفظ آپ ان سے پوچھتے تھے تم لوگ کس مفہوم میں استعمال کرتے یا آج کل کس مفہوم میں ہو رہا ہے، پھر وہ ایک بہت حقارت والی ہنسی ہنستے تھے اور یوں کر کے دیکھتے تھے، جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ زوال بہت زیادہ ہو چکا ہے، بتاؤ یہ کیا نام ہے، اختر کو ستارے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اس طرح۔ اور پھر میں نے سلیم بھائی کو بھی 2 مرتبہ لے گیا تھا، چپن صاحب کے پاس، ہاں چپن میاں تو امروہے کے تھے وہ، تو اسی طرح ایک صاحب وہاں تھے، وہ جہاں یہ امام بارگاہ اب ہے نا، اس وقت نہیں تھی، جب مطلب اس کا وہ بننا شروع ہو رہی 70s کا دور ہے یہ، ہاں اس وقت نہیں تھی، لیکن جیسے تعمیر وغیرہ اعلان جگہ پہ لکھا ہوا تھا زیر تعمیر، تو وہاں ایک صاحب تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے، تو جن کے نقشے پہ وہ بنائی جا رہی تھی وہ وہیں رہتے تھے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ ابھی نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، لیکن جیسے خود بخود آ جائے گا، تو وہ آرکیٹیکٹ تھے اور ان کی بھی عمر کوئی 60-65 برس تھی، نہایت نستعلیق اور بہت خوش لباس، یعنی انگریزی لباس، اور یہ سب بہت زیادہ جیسے پائپ لے کے، کبھی کبھی وہ ہیٹ بھی وہ، اور ہر موقع کی مناسبت سے وہ بارش 2 بوند گرتی تھی تو وہ جو ہے وہ ربر کا بوٹ پہن لیتے تھے، اور چھتری جو ہے کہ خادم اعلیٰ، ہاں بات صرف بادل ہوں تو اس کے لیے چھتری یہ ہے، ہلکی بارش ہو رہی ہو تو اس کے لیے چھتری یہ ہے، کیا بات، تیز بارش ہو، اور واقعی مختلف چھتریاں تھیں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ تھا کہ ان کے رنگ ہی بس مختلف تھے۔ تو ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ آپ نے نقشہ کس طرح بنایا ہے، کوئی بشارت وغیرہ ہوئی؟ تو یوں کر کے دیکھا بہت سنجیدگی سے، جناب ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کوئی ایک بشارت ہو تو بتاؤں؟ تو میں نے کہا چلیں جو پہلی تھی وہ بتا دیجئے۔ ان کا دیکھو میں آرکیٹیکٹ تھا اور میں امریکہ وغیرہ میں آرکیٹیکچر کا کام کرتا، مطلب وہ لوگ یہاں سے مجھ سے نقشے بنواتے تھے، تو میں تو کروڑوں میں کھیلتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے میں رات کو اٹھا، آنکھ کھل گئی پیاس سے، کہنے پانی ڈھونڈتا پھرا تو مجھے لگا کہ میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اور پیاس شدید جیسے حالت نزع میں لگتی ہے، کہ میں یوں ٹٹول رہا تھا اور آنکھیں بھی میری چلی گئیں۔ تو اتنے میں ایک آواز آئی، جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ، تم ہمارے بھاگے ہوئے قیدی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کو یہ ظاہر کرتے جیسے ان کے لیے کوئی چیز اچنبھے میں ڈالنے والی نہیں تھی۔ ان کا کون ہیں آپ؟ ہم تو کئیوں کے قیدی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت مقدس سا نام لیا، اور آپ ہرگز باور نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ مطلب آپ کچھ بھی اعتراض کریں تو انتہائی حاضر جواب تھے، اور وہ الٹب جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو خیر وہ کیونکہ میرے ساتھ وہ تھا، وہ میرے دوست کا بھائی محمد علی نقوی، تو میں نے زیادہ نہیں پوچھا کہ بھائی
کیا ہوا تھا اور آگے کیا آپ نگرانی کریں گے. لیکن اگر میں ان سے پوچھتا تو وہ اگلی بشارت یہ بتاتے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ فلاں کا ذکر ہو اور فلاں کا نہ ہو. تو اور انتہائی اچھے اردو داں اور انگریزی داں، مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں. اور بس یہ کہ آنکھیں یوں کر کے جیسے وہ ہر فیصلہ کسی امام یا کسی فرشتے یا اللہ میاں کو دیکھ کے کیا کرتے تھے. دیکھے بغیر انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. دیکھے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد. کوہ کن اسد، ہاں. تو وہ اسی طرح وہاں ایک صاحب تھے، وہ کیا نام ہے ان کا، وہ لکھنؤ کے نقوی خاندان کے تھے. لکھنؤ کے یہ جو خاندان اجتہاد لیکن خاندان اجتہاد میں سے انہیں ایک شکوہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ چھوڑ دیا. ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا شکوہ تھا آپ کا؟ کہیں بتاؤ نہ. کیا؟ مولوی دلدار علی مجتہد کو ہمارے برابر کا سمجھا جاتا تھا. ناصر الملت کا حوالہ ہمارے سامنے دیا جا رہا ہے، جو بڑے بڑے ان کے نام ہیں نا. کہا کہ بھائی حد ہوتی ہے برداشت کی. اور میں تو تنگ آ گیا تھا کہ یہ لوگ اتنے اندھے ہیں، انہوں نے کیا علم دین حاصل کیا ہے. سب جو بھی کہو فلاں کبن میاں فلاں میاں فلاں میاں، سب کہتے تھے کہ نہیں وہ غفرہ معاب تم سے بڑے مجتہد تھے. اب بتاؤ جب یہ جانبداری کا عالم ہو کہ باپ اور چچا اور بھائی اس پہ اتر آئیں تو اس ماحول میں میں نہیں رہ سکتا. اور میں مزید ان کی جہالت کے مشاہدات نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں یہاں گیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے، ان کو ہم نے ان کے مولویوں سے بھی ملایا تو وہ مولانا حضرات دب جاتے تھے. کہنا آپ یہ بتا دیجئے کہ تاثیر و تاثر میں کیا فرق ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ غفرہ معاب میں کیا شرک ہے. اب وہ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے. وہ لوگ ظاہر ذاکر وغیرہ ہوتے تھے تو وہ کہتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہنستے تھے اور اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. تو اسی طرح ایک صاحب تھے جن کا دعویٰ یہ تھا، ہاں یہ صاحب جو یہ عتیق صاحب تھے، ان کا نام تھا عتیق نقوی. ایک صاحب تھے وہ رئیس امروی کے حاضر باشوں میں تھے، باشندے انچولی کے تھے. اور رئیس صاحب ایک زمانے میں پراسرار علوم پیرا سائیکالوجی پہ لکھتے تھے اور 100-200 کو وہ برباد کر چکے تھے تجزیہ کر کے. اور تو یہ ان کے حاضر باشوں میں تھے. اور وہ جو پیرا سائیکالوجی رئیس امروی کو سجھائی گئی ہے وہ انہوں نے سجھائی تھی. اچھا ہاں اس میں مبالغہ نہیں ہے. عتیق صاحب نے نہیں، عتیق صاحب کا تو ہو گیا. یہ جو صاحب ابھی ان کا شاید نام میرے ذہن میں آئے. اور ان سے ہماری ملاقات رئیس امروی صاحب کے یہاں بھی ہوتی تھی اور یہاں تو ہوتی تھی. تو ہم نے کہا بھائی یہ پیرا سائیکالوجی پہ انہیں کیوں لگا دیا ہے؟ ان کا یہی تو بات ہے، جو بتا بھی دوں تو تم نہیں سمجھو گے. اور وہی رئیس امروی کر کے یوں. ہم نے کہا یا بتا دیں. اور ان سے ہماری عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، 10 برس کا ہوگا. ہم نے کہا بتا تو دیں، کچھ سمجھی شاید آ جائے. کہ نہیں وہ 3 آدمیوں کی سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ معاملات. پیرا سائیکالوجی، خدا، جبرائیل اور میں.
اب میں نے اچھا مجھے نہیں اندازہ، ایک تو یہ تک چلو کچھ پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں اس پہ زور سے ہنسنے لگا، مطلب مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کہیں گے. ہاں اب جو زور سے ہنسا ہوں نا تو وہ بہت تیزی سے جیسے باہر نکل گئے، مطلب بہت تیزی سے. تو پھر اگلے 2-4 دن بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ نے عجیب وہ حرکت کی ہمارے ساتھ، کوئی ناراضی تھی تو بتا دیتے ہیں. کہنے ہم لوگ تھوڑی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب انسانی نہیں ہیں، ہمارے اعصاب روحانی ہیں. تو ہم نے کہا بھائی پھر کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے تم پر بجلی گرنے والی تھی، اگر میں وہاں کھڑا رہتا تو بجلی ایک آتی اور تمہیں بھسم کرتی تھی. میں نے تمہیں بچانے کے لیے گیا تھا، ناراضگی کے لیے نہیں. اچھا مزید لطف کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ میں نے ان کی موجودگی میں رئیس صاحب کو سنایا، کیونکہ میں شعر پہ اصلاح ان سے لیتا تھا پہلے. میں نے کہا رئیس صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو رئیس صاحب نے کہا یار یوں کر کے کہ اعتراض نہ کرنا، باتیں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کیا پتہ بجلی گر ہی جاتی. یہ ان کا بالکل لفظ تقریباً لفظ بہ لفظ ہوا ہے. تو یہ صاحب خیر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، مطلب یہ ٹرک نے ان کو ٹکر ماری یہی سوراب گوٹ وغیرہ کے قریب، تو وہ موقع ہی پر فوت ہو گئے، اور جب فوت ہوئے ہیں تو 40s میں تھے. ہاں تو اسی طرح وہاں ایک صاحب تھے جادوگر، ان کا نام جادوگر نہیں جیسے وہ نہیں کرتے وظیفے وغیرہ بنانے، جفر کے فال نکالتے، عامل وغیرہ فال نکالتے تھے، اور جفر کے عالم تھے اور بہت بوڑھے تھے. ان کے پاس واقعی میں نے دیکھا ہے کہ 10-20 آدمی ہر وقت رہتے تھے، مطلب سائلین، اور وہ سفید براق چادر بچھائے ہوئے چوکی پر سفید گاؤں تکیے لگائے ہوئے بیٹھتے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ جناب کچھ ہمارے بھی حالات سدھار دی. اچھا یہ بالکل پڑوسی تھے، کیونکہ وہ جہاں میں رہتا تھا وہ بڑے گھروں کی لائن، پہلی لائن جو، بلکہ کونین عباس کو فراست نے وہ گھر دکھایا ہے جہاں میں رہتا تھا. تو میں نے کہا کچھ ہمارے معاملات بھی ذرا کر دیں، بڑی مشکلیں ہیں. وہ کا مشکل مت بتانا، یہ ہمارے علم کی توہین ہے. تمہیں معلوم ہے جفر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ظاہر ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بس نہیں معلوم نا تو کوشش کرو کہ معلومات نہ حاصل ہوں. تو خیر انہوں نے ہم سے یہ کہا بہت جیسے پرجلال پر اعتماد، اور کوئی گھٹیا پن نہیں جیسے بازاری عاملوں میں ہوتا ہے. اور پھر یوں ایک تسبیح یوں کر کے پھر یوں کی، پھر 2-3 مرتبہ دانے ٹکرائے. کہنے خوش نصیب ہیں آپ. بہت اچھا، تو خوش نصیبی ہی بتا دیجئے. کہنے نہیں، آپ کو ایک آدمی ملے گا اسی مہینے میں، اور وہ آپ کو گلے لگائے گا، مطلب معانقہ کرے گا، اور معانقہ کرتے ہی آپ کے جیسے آغوش میں سے ہوا کی طرح اڑ جائے گا. معانقہ جسمانی طور پہ. پھر جب آپ اپنا ہاتھ یہاں تک لائیں گے تو وہ جیسے دھوئیں اب ہوا کی طرح اڑ گیا، اور آپ 10 منٹ تک اپنا ہاتھ یوں نہیں کر پائیں گے کہ بھئی خلا پیدا ہو گیا تو اس کی آپ یوں کریں.
میں کہا اچھا سچی بات یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ ہم نے کہا ہو ہی جائے. تو اب جب بھی میں ان سے جا کہوں 1 مہینہ گزر گیا 2 ہو گیا کہ میاں میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. تو میں کو کیا دل آزاری؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تہجد نہیں پڑھتے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تہجد یہ کہہ کے انہیں اب شرمندہ کر کے واپس کر دیا. غرض ایسے لوگ تھے. سر کوئی ہارر اسٹوریز ہیں وہاں پہ آپ کی؟ ارے ہاں وہ تو ابھی کل جا کے دیکھنا بھی ہے. وہ زیادہ کشش وہ ہے. وہ انچولی تو نہیں، یوسف پلازا کے پیچھے کا 16 نمبر بلاک ہے. وہاں ایک گھر تھا تہہ خانے والا، جو شاید اس وہاں کا واحد گھر ایسا تھا جس کی بیسمنٹ بنی تھی، اور عین سامنے مسجد نعمان اس کا نام ہے، ابھی بھی ہے. تو اس جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. اچھا یہ اللہ جانے بھائی، اب ہمیں نہیں، لیکن بڑے بڑے دہریے ڈر گئے. ہم تو انہیں گھیر کے لاتے تھے نا، چلو ذرا یہ کنڈی کلوا کے اندر جاؤ. واقعی خالد علی جیسے لوگ ڈر گئے. کہتے ہیں یار یہاں سے عجیب سی کچھ ٹھنڈ سی آتی ہے جو ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. واقعی میں نے بھی اسی طرح محسوس کیا. اور وہ مالک مکان 3 برس کے لیے فری دینے کا اعلان کیا تھا اس نے، بغیر کرائے کے، کہ آپ کوئی صاحب 3 سال رہ لیں فری، بجلی کا بل بھی میں دوں گا. تو وہاں بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں رہ سکا. تو وہاں جو ہے وہ جیسے کھڑے ہیں اور واقعی جھرجھری آ جاتی تھی. تو ایک باسط عظیم کو جانتے ہیں آپ، شاعر جو تھے، باسط عظیم سلیم احمد کے حلقے میں تھے، اور بہت موٹے اور بھاری. تو کہنا یار یہ سب میں نہیں مانتا، فکشن ہے. سلیم بھائی کو بھی ڈر لگا تھا جب ہم گئے تھے نا، سبھی اپنے دوستوں کو جا دکھائے. کہنا سلیم بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنے ضعیف الاعتقاد نکلیں گے. کہنا نہیں تم جا کے قوی الاعتقاد بن جاؤ. انہیں لے کر گئے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. یہ کچھ آپ ہارر اسٹوری سنا رہے ہیں شاید، لائٹیں بند ہو رہی ہیں. یہ ویژول ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں نا سر، آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی یقین نہیں کرے گا. تو اس طرح مطلب زیادہ پرماجرا زندگی میری انچولی میں گزری. اس میں جاوید صاحب پھر کچھ وہاں ہم انچولی کی جو لوگ شناخت بھی بڑے مشہور شخصیات، علامہ رشید ترابی ہیں، علامہ طالب جوہری ہیں، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت وہاں فہیم صاحب تھے جو انجمن جدید مصنفین کا وہاں پہ ہوتا تھا ہفتہ وار. جدید مصنفین وہ تھے جو ڈھاکہ فال کے بعد وہاں سے لوگ آئے تھے نا، تو انہوں نے اپنی الگ سب چیزیں الگ بنا رکھی تھیں. تو ان کا تھا جدید مصنفین. ایک ترقی پسند تھے، ایک حلقہ ارباب ذوق تھا. یہ تینوں ایک دوسرے کے یہاں نہیں جاتے تھے. تو جدید مصنفین میں ایک مرتبہ میں استاد محبوب نرالی عالم کو لے گیا. وہ اس کی منظر کشی نہیں ہو سکتی. گئے ٹھک 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 ٹھک، لوگ بھی حیران، اور یہاں تک زلفیں اور مالا اور وہ سب. پھر خیر وہ مختصر یہ کہ امراء تاریخ تھے، ڈی ایس پی تھے. وہ اپنا ڈی ایس پی وہ روب ڈالنے کے لیے آئے، کیونکہ یہ یوں بیٹھ گیا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. تو وہ گئے اور کہا کہ میں ڈی ایس پی ہوں. ان کا جبھی میں تمہیں کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تمہیں کو میں برطرف کرنے آیا ہوں. مطلب اس طرح کی کوئی بات بہت. تو وہ جو ہیں امراء تاریخ بھی آ کے بیٹھ گئے، کہنے بھائی ہمارے بس کے نہیں ہے.
تو وہاں استاد نے اپنی فارسہ میں غزل بھی سنائی تھی، لیکن وہ لمبا قصہ ہے کیونکہ 2 گھنٹے تک جاری رہا تھا. تو ایک وہ فہیم رضوی، سجاد باقر رضوی کے بڑے بھائی، صحیح. پھر ان کے تھوڑا گھر آگے جا کے رشید ترابی صاحب کا گھر تھا. وہ تو خیر بہت وہاں، کیونکہ سلیم احمد کو بھی لے کے 4-6 مرتبہ گیا ہوں. تو وہاں بہت وقت قمر جلالوی صاحب جو تھے وہ بیٹھے رہتے تھے، مطلب جب جاؤ وہ ملتے تھے. اور بالکل جیسے وہ افیمچیوں کی طرح یوں کر کے وہ بیٹھے اور یوں ایک آنکھ کھول کے دیکھتے تھے. رشید ترابی صاحب آتے تھے، وہ لگتا تھا کہ 4 آدمی بول رہے ہیں، مطلب وہ ممبر سے کبھی نہیں اترتے تھے. تو انہیں مطلب دکان سے سودا بھی لانا ہو نا تو وہ ممبر والا لہجہ استعمال کرتے تھے. واہ، 4 کلو تول دیجئے. اور بہت اس طرح ہاں زندگی یا تو جبر ہے یا قدر. پھر اس کو جوڑ دیں گے کہ بھئی آپ کا آنا جبر ہے ان کے لیے یا قدر ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ بہت زیادہ مطلب وہ تھے. اور شعر پڑھتے تھے تو جیسے شعر ہے کیفیت وصال کا، نازک سا شعر ہے، وہ اس کو حر کی زبان سے نکلواتے تھے. مطلب شعر کو وہ پڑھتے اس طرح تھے کہ وہ اس کی ماہیت بدل جاتی تھی. رونے والے شعر کو نعرہ بنا دیتے تھے. تو لیکن یہ کہ ان کے یہاں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور ان میں وہ ایک تو ان کے فن والے لوگ آتے تھے یا مذہبی لوگ آتے تھے، اور زیادہ تر شعراء آتے تھے، جس میں یہ سب نہیں تھا کون کیا ہے. لیکن یہ اجازت آپ کو نہیں تھی کہ اگر وہ آپ کے کسی شعر پہ کہیں انگلی دھر دیں تو آپ اس کا دفاع کریں. ہاں مطلب عجیب سے لہجے میں کہتے تھے کہ میاں کچھ لحاظ کرو، ہم یہ 50 برس کی ریاضت کے بعد اس انگلی کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کی صاحبزادہ آپ کی کیا عمر ہے؟ یہ سب کر کے وہ مطلب وہ اختلاف نہیں برداشت کرتے تھے شاعری وغیرہ میں. تو ہم لوگ وہاں کچھ مسائل بھی کھڑے کر دیتے تھے. ارے ہم لڑکوں کی طرح تھے کہ جناب یہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا اس میں لفظ یہ نہیں یہ تھا. تو واقعی وہ جیسے کیونکہ مہذب بہت تھے تو غصہ ضبط کرنے کے نتیجے میں جو رنگ آتا ہے چہرے پر وہ آتا تھا. واہ. تو سلیم احمد نے ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کی کہ ان کی یہ شاعری اپنی بے تکلف لوگوں میں سناتے تھے، اور زیادہ تر وہ بے تکلف لوگ انہی کے گھر میں ہوتے تھے جو بعد میں شاخ مرجاں کے نام سے وہ چھپی. تو انہوں نے کوئی غزل اپنی سنائی. تو سلیم احمد کی عادت تھی وہ سگریٹ یوں کر کے پیتے تھے، اور ان کا ایک خاص انداز تھا کہ وہ سگریٹ پھونکنے سے رک جائیں نا، جیسے یوں یعنی دھواں ہل نہیں رہا تو وہ کچھ کارروائی کرنے کا آغاز ہوتا تھا. تو انہوں نے خیر غزل سنائی تو سلیم احمد نے اصلاحیں کر دیں، کہا کہ علامہ، تو انہوں نے کہا کہ سلیم میاں آپ میرے بیٹے کے دوست ہیں، میں آپ کو ہمیشہ شفقت کی نظر سے دیکھتا ہوں، تلمس کے نگاہ سے نہیں. یہ کر کے ان کو بھی نمٹا دیا. تو جگر مراد آبادی آ کے ٹھہرے تھے ان کے گھر میں. تو سلیم احمد
وہاں جگر مراد آبادی بھی کراچی آئے تھے ایک مرتبہ، تو ان کے گھر میں ٹھہرے تھے سارا وقت، لیکن وہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہاں ایک صاحب تھے منور عباس ایڈوکیٹ، وہ پیچھے ہی رہتے تھے علامہ رشید ترابی کے گھر کے پیچھے۔ وہ بھی ایک عجیب کردار تھے کہ رشید ترابی صاحب کے آتے تھے، دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ قبلہ آپ نے فلاں مجلس میں جو ہے وہ کیا اجتماع ضدین یا ارتفاع نقیضین کر دیا، اور بالکل ماڈرن آدمی۔ تو وہ یہ بتا دیتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حد اوسط قائم ہے تو نقیضین جو ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عینین بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جناتی لفظ بول دیا، ان کا مجھے اس پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، پھر موضوع بدل دیتے تھے۔ باہر نکل کہتے تھے کہ یہ سمجھے ہی نہیں، یہ ذاکر ہیں صرف، ان کو علم سے کیا مطلب۔ لیکن اندر یہ ہوتا تھا، مطلب اعتراض کرتے تھے اور بس اتنا کہتے تھے کہ مجھے سوچنے کی رخصت دیجیے۔ یہ ان کا معمول تھا، مطلب ہاں، مطلب جب بھی اس طرح کا اعتراض ہو کرنا ہو، اور باہر میں تو پھر دوسری بار سے ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلنا کبھی نہیں چھوڑا ایسے مواقع پہ اگر میں موجود ہوں۔ دیکھا یہ ہے ہو رہی ہے جال سازی۔ ارے بھائی تمہارا گلا اچھا ہے تو ضروری ہے کہ دماغ بھی اچھا ہو۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رشید ترابی صاحب کو پتہ تھا اس کا، ظاہر ہے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ پڑوس سب پچھلی گلی میں رہتے تھے، لیکن یہ کہ نہ انہوں نے کبھی ظاہر کیا، اور ان کے قریب ترین دوستوں میں سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ حسد یا رشک وغیرہ تھا، لیکن بس وہ اپنا ان کا ایک رنگ تھا۔ تو غرض یہ کہ ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ غالب کو پڑھتے پڑھتے اس کو مغلوب کر دیا۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ ہاں غالب اکھاڑے میں، ہاں نہیں، وہ اب پوچھا گیا نا، یہ فہیم صاحب کے گھر کا قصہ ہے، وہ جدید مصنفین تو انہوں کا وہ کیا نام ہے، ارے ایک زمانے میں اس وقت ان کی شہرت تھی کہ وہ جو ہے ارتضا تقوی شاعر تھے، مشاعروں میں بھی بلایا جاتا تھا، بوڑھے آدمی تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے مغلوب کر دیا، ہم سمجھے نہیں کہ آپ نے پڑھتے پڑھتے غالب کو مغلوب کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کے شعروں کو الٹا کر کے بامعنی بنا دیا، اس کے شعر محمل ہوتے ہیں، ہم نے کوئی لفظ بدلے بغیر پڑھ کے اسے بامعنی بنا دیا۔ تو اب ظاہر ہے جس نے بامعنی بنایا ہے ان محمل لفظوں کو، اس نے غالب کو مغلوب ہی کیا ہوگا نا۔ اب سب کہہ رہے ہیں واہ واہ استاد، واہ 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 واہ، اور وہ سنجیدگی سے یوں مطلب داد وصول کرتے تھے۔ مطلب اس سب کو آج لوگ نہیں اس کو کر پائیں گے، ان سب میں ایک بھول پن تھا، کوئی ایول نہیں تھا۔ یہ تعلی بھی بچوں کی طرح کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا منوانے کی ضد بچوں کی طرح کرتے تھے، مطلب ان کے اندر وہ کوئی ایول نہیں تھا، اور یہ جھوٹ دانستہ نہیں بولتے تھے، ان کے تخیل میں بہت خلاقی تھی، وہ بولتے رہتے، ایک ٹرانس میں رہتے تھے نا۔ آپ سوال کریں گے لیے کوئی؟ نہیں، ایک اور دو ہیں وہ نا، جی وہ ہاں
وہ ایک صاحب تھے، وہ مسئلہ لے کر آئے، وہ کیا، وہ غیور احمد فاروقی یا اس طرح کے، وہ اس طرف والے انچولی میں، سلیم احمد کے پاس آئے، وہ کہا میں ایک عجیب الجھن میں گرفتار ہوں، تو سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ تو انہوں نے کہا جی جی ارشاد فرمائیے۔ کہنے مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے رسالت دینا چاہتا ہے، اور کان میں آواز بھی آتی ہے کہ غیور یا فاروقی کوئی ایک کلمہ، فاروقی کفران نعمت مت کرو۔ اب آج اتنی زیادہ جیسے روتی ہوئی سی آواز آئی کہ بھائی نعمت کو نہ ٹھکراؤ، قبول کر لو، یہ جیسے بہت رقت بھرے لہجے میں کہا گیا ہے مجھ سے۔ تو اب مجھے اچھا نہیں لگتا انکار کرنا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سلیم احمد کبھی بھی تعجب کا اظہار نہیں ہونے دیتے، انہوں نے ہم سے زیادہ کھسکے ہوئے لوگ دیکھ رکھے تھے، تو وہ بڑے جیسے ایک آنکھوں میں چمک آتی تھی اور زور زور سے کش لیتے تھے، اور کہا فاروقی صاحب اس میں کیا ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ تو کہنے یا قبول کرنے کے بعد وہ جو آزمائشیں بھی ہر رسول پر آئی ہیں ان کا کیا کریں؟ تو سلیم بھائی نے کہا کہ وہ تو آئیں گی، اب اس کے تو روکا نہیں جا سکتا۔ کہنے رو کر رسالت دینے کے باوجود آزمائشیں آئیں گی ہم پر۔ اب سلیم بھائی زور زور سے ہنسنے لگے، اور جو لیکن یہ کہ وہ بالکل غیر مطمئن ہو کے سلیم احمد کے یہاں سے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کوئی مشورہ لوں۔ یہ تھا انچولی، خطرناک انچولی تھا تو۔ اچھا، انچولی میں پھر علامہ طالب جوہری بھی آئے، اور آپ تو بعد میں، آپ تو خیر ان کے والد صاحب علامہ مولانا جوہر صاحب کو بھی آپ نے دیکھا، مصطفیٰ جوہر صاحب کو بھی دیکھا۔ ہمارے دوران قیام میں طالب جوہری انچولی نہیں آئے تھے، صحیح، اور میں نے لاہور بھی انچولی سے، کراچی انچولی سے لاہور سفر کیا، یعنی ہجرت کی سمجھے، تو وہ 79-80 تک یہ نہیں تھے وہاں، اور اگر آئے ہوں گے تو ہمارے بعد، بہرحال جب بھی آئے ہم، وہ ہمارے زمانے میں نہیں۔ لیکن یہ کہ ہم لوگ ناظم آباد میں جب رہتے تھے کم عمری میں، یعنی کہ اس وقت میری والدہ والد سب تھے، تو مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کی گلی میں ہم رہتے تھے، تو وہ بچوں کو جیسے جس فارسی یا کوئی نہ کوئی چیز پڑھاتے تھے مصطفیٰ جوہر صاحب، زیادہ تر جیسے فارسی کے گردانے وغیرہ، وہ بہت کم آمیز سے آدمی تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ یہ طالب جوہری صاحب آج لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے لیے سامان ظرافت تھے۔ واہ! ہم نے اس مراد یہ کہ دوستوں نے جو ادب وغیرہ کے تھے، انہیں محمل شاعری پہ لگایا کہ آپ اس کا مطلب نہ نکال پائیں، اور کیا کہہ کے لگایا اب کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بھائی وہ جو بے معنی باتیں تو آپ کو کرنے کا بچپن سے تجربہ ہے، تو وہ ذرا کچھ شعر بنا دو تاکہ ایک صنف پیدا ہو جائے۔ تو جس طرح یہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے انہوں نے مشورہ قبول کیا تھا، اور مشورہ دیا اس طرح تھا۔ اب آپ سوچو کہ کیا ماحول ہوگا، یہ ایک جگہ سے مجتہد بن کے آ چکے تھے، دوسری جگہ کہیں جانا تھا انہیں مجتہد بننے، یہ واحد تھے کراچی میں،
جنہوں نے نجف اور قم دونوں سے اجتہاد کی ڈگری لی ہے کہ نہیں؟ والد صاحب کہتے تھے کہ ذاکری نہ کرنا. ان کے والد سخت متنفر رہتے تھے، مطلب ان کے سامنے انہوں نے ذاکری نہیں کی ہے، وہ اس کو جیسے بہت ہی بری چیز سمجھتے تھے. اور خود ذکر ایک مجلس اپنے گھر کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کر کچھ لوگ جو حاضر ہیں ایک مجلس پڑھتے تھے، اور وہ بھی جیسے ایسے لگتا ہم لوگوں کو جیسے اس میں مزہ ہی نہیں آتا تھا، وہ جیسے کتاب پڑھ دی بس. تو خیر اس کے بعد مطلب مصطفیٰ جوہر صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال پہ ایک شاعر نے سجا کہا تھا، شاعر کا نام میں بھول گیا، وہ سجا سنایا گیا تھا ان کی وہ جو جنازے کی نماز کے بعد کہ عرض دنیا و ما فیہا محمد مصطفیٰ جوہر. یہ سجا کی تاریخ میں جو بہترین سجا اگر آپ منتخب کریں گے تو اس میں یہ ضرور آئے گا. اور یہ ایک بالکل غیر معروف سے کسی کا اگر معروف شاعر کرتا تو ہمیں معلوم ہوتا. یہ جب ان کی وہ نماز شروع کرنے لگے نا جنازے کی، تو اس وقت جو جنہیں نماز پڑھانی تھی انہوں نے یہ کہا کہ فلاں صاحب نے یہ سجا اور کتبے کی عبارت بنائی ہے. تو کتبے کی عبارت تو نہیں بنائی گئی، لیکن یہ سجا امام صاحب نے سنایا تھا. تو اس طرح کے لوگ تھے. مصطفیٰ جوہر صاحب ایسے تھے کہ ان کی جیب میں 10 روپے آ جائے تو پریشان ہو جاتے تھے، اور ان کی جیب میں کروڑ آ جائے تو پریشان نہیں ہوتے تھے. تو جیسے ایک مرتبہ ان کے یہاں چوری ہو گئی، وہ انچولی کا واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا 2 کروڑ اور کیا. تو ہم لوگ گئے. اب یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ صرف وہ ایک مطلب آدمی بھی تھے، مطلب وہ اعلی اللہ مقامہ ہی نہیں تھے. تو بیٹھے ہیں افسردہ سے، اور ایک ایس پی او پتہ نہیں کون پولیس والے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم 3-4 تھے. تو یوں بالکل بہت افسردہ ہے. تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنا یا 2 کروڑ کا یہ ہوگا، جیسے جھنجھلا کے. ہم نے کہا کہ 2 کروڑ کا کیا ہے، آپ جیسے ہمارے 2 روپے کھو گئے، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے مصیبت کے وقت بھی تم لوگوں کا شعار ہے کہ ہمارا مذاق اڑاتے. اب یہ شیعہ سننی شروع ہو گیا تم لوگ سے. اچھا دم بٹوین اس. لیکن اب یہ اس لیے انتہا درجے پہ لے جا کے میں سنا رہا ہوں. اور بعد میں ہم لوگ ان سے ناراض رہتے تھے کیونکہ انہوں نے تبرہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اور بالکل بازاری باتیں شروع کر دی تھیں. تو وہ انہیں ناراضگی کا معلوم تھا. تو اس کے بعد کی جو بھی ملاقات ہے وہ آئے ہیں، مطلب انہوں نے نہیں چھوڑا ہمیں. جیسے لاہور وہ مجلسیں پڑھنے جاتے تھے عشرے کی ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں سے اقبال اکیڈمی لازماً ان میں 2-3 مرتبہ آتے تھے، لازماً. کہتے بھائی ہم بھی دشمنوں سے مل آئیں، اس طرح کے جیسے کرتے تھے. تو لیکن ہمارے کسی بھی مذاق پر ان کے حاضر باشوں میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس کا مطلب ان کی تربیت ایسی تھی. ظاہر ہمارے سامنے تو نہیں منع کیا نا، سب ایسے کوئی منہ چھپا کے ہنس بھی دیتا تھا. تو یہ تھے. پھر ایک مرتبہ واقعی اس نے میرے مطلب اس نے اس عمر میں مجھ پر بہت اثر چھوڑا کہ ابن حسن جارچوی صاحب اس زمانے میں ناظم آباد کا جو یہ لاروش والا حصہ ہے نا وہاں مقیم تھے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو یہ کیونکہ ہم ان سے سیکھتے تھے، مطلب استاد کی طرح تھے ہمارے وہ.
تو یہ ان کے پاس ہمارے ساتھ گئے، طالب جوہری صاحب، مصطفیٰ جوہر صاحب حیات ہیں، یہ ابھی ذرا شریف ہیں، اور کہنے یار ابن حسن جاچوی کا نام سنا ہے، ایسے منہ بنا کے وہاں ان کو لے گئے بہرحال۔ تو وہاں جا کر انہوں نے کچھ پتہ نہیں فلاں روایت اس طرح جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہمیں چڑانے کے لیے کہ سرکار فلاں روایت، اب وہ روایت ظاہر ہے کہ ہم تو آگ بگولا ہو رہے ہیں، اور یوں دیکھیں اور پھر دوسری روایت، تو اس طرح 3 روایتیں انہوں نے پوچھیں جس میں ہم یزیدی تھے، اور یوں بڑے شرارت سے ہماری طرف دیکھ کے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ان کے ہم مسلک تھے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو صحیح معنوں میں تشیع کی معرفت نصیب فرمائے، اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ حقیقی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہم کہاں کے شیعہ، لیکن جس خوش اسلوبی سے انہوں نے ہماری، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ان سے بے تکلف ہیں، انہوں نے تو اس کو بہت عجیب لیا نا، تو انتہائی خوش اسلوبی سے ہمارا پورا بدلہ بھی انہوں نے لے لیا کہ یہ واہیات ہے، واہی ہے، ان کا ایک لفظ آج بھی مجھے یاد ہے کہ لغو ہے، واہی ہے، باطل ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے خاصے، اور وہ انتہائی نرم آدمی تھے ابن حسن صاحب، ان پر سختی کی۔ اور اب ہم باہر نکلے تو باہر نکل کے دیکھا کہ بس اب وہابی ہونے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہنے کیا مطلب، وہ تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا، وہ تم لوگوں کا لحاظ کر کے۔ میں نے کہا ہم لوگوں کا لحاظ کر کے کہا ہوگا، وہ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن انہوں نے آپ کی سارے علم کی ایسی مٹی پلیت کی ہے کہ اب آپ کے پاس لٹرلسٹ ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس پہ ایک بحث چلتی جا رہی ہے، زیادہ دور نہیں تھا نا ان کا گھر، تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ کشاکش جو حساس موضوعات پہ ہو، یہ کشاکش دوستی کو بڑھاتی تھی، فریقین کی آپسی محبت میں اضافہ کرتی تھی، اور بہت سارے لطائف ایسے ہیں کہ جو میں سناؤں تو باہر نکل کے پتہ نہیں گھر تک پہنچوں یا نہ پہنچوں، وہ عام تھا سب۔ تو یہ ایک خاص مقصد سے کہ دیکھو طالب جوہری کو ضائع کر دیا اس چیز نے، جتنے وہ کام کر سکتے تھے علمی، وہ سب ذاکری نے برباد کر دیا، اور وہ اپنے دوستوں کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے۔ تو وہی اگر اپنے والد کی وصیت، ان کے والد کی تو لکھی ہوئی وصیت ہے نا کہ صرف تحقیق میں رہنا، ممبر پہ نہیں، مکتب پہ رہنا، مکتب کا مطلب ڈیسک، تو وہ اب ماحول ختم ہو گیا۔ تو یہ جو رواداری اور فلاں اور ڈھما، یہ سب منافقانہ لفظ ہیں، ہمیں کبھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم روادار ہیں، یا وہ لوگ ہمیں برداشت کرتے ہوئے یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہم روادار ہیں۔ ایسا ماحول تھا، اور اس میں پرویزی بھی ہوتے تھے، وہ ان سے شیعہ سنی سب بھاگ جاتے تھے۔ پھر کوئی عجیب سا وہ ہوتا تھا اہل قرآن، عبداللہ چکڑالوی کے ایک نمائندے تھے یہیں انچولی میں، وہاں احمدی بھی رہتے تھے انچولی میں، احمدی بھی تھے، وہ اس انچولی میں نہیں، ادھر ہاں 20 نمبر میں احمدیوں کا اسپتال تھا، النور ہاسپٹل، جی وہ تاہنوز ہے، وہاں ڈاکٹر زبیدہ طاہر تھیں، وہ احمدی تھیں،
اور وہ سب سے زیادہ وہ یعنی گائنیکالوجیکلی ان کے یہاں زیادہ لوگ جاتے تھے. اور میری جو بیٹی اور ایک بیٹا ان کے ہاتھ سے تو مطلب کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ہوا کہ جیسے ہم اب معاشرت جو ہے نا وہ مورچہ بند ہو گئی ہے. اور یہ میں عرض کروں گا کہ اس کو حذف نہ کیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ وہاں رضا لقمان صاحب تھوڑا سنیوں کو بھی سنا دینا. تو ایک شاعر تھے، ارے شاعر نہیں، عالم، بہت بڑے عالم، لیکن ان کا میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک سینئر دوست تھے، سعود آباد میں ہم رہتے تھے، ساجد علی صاحب. یہ بہت عمدہ ڈیکوریٹر تھے، انٹیریئر ڈیکوریشن میں ان کا بہت نام تھا. اس زمانے میں ابو ظہبی کے سلطان کا گھر بن رہا تھا ڈیفنس میں، تو اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن ساجد علی صاحب نے کی. تو مطلب یہ کوئی چھوٹے یا اپنے وقت میں غیر معروف آدمی نہیں تھے. ٹی وی کی بھی ڈیزائننگ وہ اسٹیشن کے اندر کی انہوں نے کی. تو یہ ہم لوگ بہت آپس میں مطلب بہت زیادہ. تو یہ کہنے لگے کہ یار ایک عالم سے تمہیں ملواتا ہوں. تو ہم لوگوں کا بالکل، یہ شیعہ تھے. تو وہاں وہ ہمیں لے گئے لیاقت آباد کے کسی بلاک میں. وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے بہت جیسے علامہ مشرقی کی طرح، بالکل انہیں دیکھتے ہی یہ یاد آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دوست ہیں، دونوں اہل سنت میں سے ہیں، لیکن میرے لیے تو یہ بھائیوں سے بڑھ کر، میں اس طرح کی بات ان سے کی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، تم بالواسطہ بیعت لے لو. خیر یہ سب باتیں ہوئی، ہم باہر آئے، کہنے بہت مبارک ہو. میں کہا کیا جیک پاٹ میں نام نکلا ہے آپ کا. کہنے کہ فلسطین کی آزادی کی جنگ میں تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے. بیت المقدس کو چھڑوانے کی جنگ ہوگی نا، روایت ہے کہ وہ ایک جنگ ہوگی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، ان کے پھر اس کے نتیجے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جس کے 12 خلفاء ہوں گے، اور پہلے خلیفہ کا نام طالوت ہوگا. اب یہ تقریباً جیسے سب کا اتفاق ہوا. بہرحال یہ ایک روایت ہے. انہوں نے اس روایت کی روشنی میں اپنا نام رکھا ابو طالوت. رضا لقمان ابو طالوت. ارے یہاں سینئر لوگوں سے پوچھیں، سب جانتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں. تو خیر وہ ان کا مشن یہ تھا کہ جنات کی فوج بنا کر اور کچھ انسانوں کو شامل کر کے وہ بیت المقدس آزاد کروائیں گے، اور اس کے اگلے دن فوت ہو جائیں گے اور ان کے بیٹے کی بیعت ہوگی. ابو طالوت اپنے بیٹے کا نام ہے، یہ کوئی عرفیت کو نیت نہیں ہے. طالوت صاحب حبیب پبلک اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں، ریٹائر ہو چکے. میں تو بعد میں پڑھایا، انہوں نے بھی پڑھایا، میں بھی حبیب پبلک اسکول میں پڑھایا ہے. پڑھایا یا پڑھا ہے؟ حضور پڑھایا ہے. نہیں تو پھر آپ محروم رہے، یا پتہ نہیں آپ میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہو تو وہ نہیں بس نہیں. رانا صاحب ان ایکشن. تو وہ جناب وہ ان کا ایک وہ تھا. اور علم کا ان کی یہ حال تھا، علم کا سچ کہہ رہا ہوں بالکل، کہ اس زمانے میں کراچی میں موجود کوئی عالم ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا. کس عرصے پڑھایا ہوگا اسکول میں انہوں نے؟
نہیں طالوت تھا ان کے بیٹے جی ان کے بیٹے کی بات طالوت کر رہا ہوں. وہ 60s لیٹ 60s میں اچھا لیٹ 60s میں پڑھا تھا. مطلب اب نہیں وہ پھر پڑھاتے رہے بہت دن تک. اگر آپ پرانے ابھی پبلک والی کوئی وہ روزات دیکھیں تو اس میں جی جی تذکرہ میں نے ان کا ضرور سنا ہے اسی لیے. اور بھائی رضا لقمان بہت مشہور ہیں. یہ امروہے کہتے ہیں ان کا نام تھا علامہ رضا لقمان ابو طالوت. ان کی 2 کتابیں ہیں, ایک کا نام 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی اور دستیاب ہیں. الرسول الاعظم, اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ الرسول الاعظم جبرائیل ہیں, کوئی اور نہیں. تو انہیں جبریلی بھی کہا جاتا تھا. جی اس فرقے کے کچھ لوگ جو ہے ہمارے علاقے میں بھی رہتے ہیں. ہاں بس وہ انہی کے ان کو وہ اس فرقے سے ان کی نسبت سے لقمانی کہا جاتا ہے. ہاں لقمانی, بالکل صحیح پہنچے آپ. اچھا ہمارے ذہن میں جو لقمان آیا, خیرپور کا بھی ایک علاقہ ہے لقمان, ہاں تو خیرپور وہ میں جی ہے. ہم سمجھے کہ وہ والے لقمانی ہیں تو بہت سارا. یہ امروہے کے تھے. جی جی جی. اور بہت وہ مطلب کچھ مجتہدین ان کے پاس گئے سمجھانے. جی ان میں سے ایک تو بیعت ہی کرائے. واہ. پھر ایک بریلوی عالم تھے, بڑے سے مراد ایک بڑے مدرس وغیرہ و مناظر. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کچھ تو کیجئے. تو کہا چلو. وہاں گئے تو وہ لقمانی ہو گئے. مطلب آدھے گھنٹے میں وہ کہنے تم لوگوں نے جو ہے کیا مطلب ہے امام سے لڑوانے آئے تھے. اب ہم حیران, وہ مدرسے میں پڑھانے والے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے بھائی میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہے. تو اس طرح ان کے جو متاثرین تھے نا وہ معمولی لوگ نہیں تھے, وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. جی. اور پھر یہ کہ ان کی ایک کتاب ہے احسن التقویم, اس میں انہوں نے کہا رمضان ہمیشہ دسمبر میں آئے گا, عید ہمیشہ جنوری میں ہوگی. اس کو احسن التقویم, یہ سب فراڈ ہے, یہ رمضان المبارک یعنی عربی تاریخیں یہ فراڈ ہے, عربی کیلنڈر ناقص ہے. تو انہوں نے یہ دے دیا. پھر اس کے بعد وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ ان کو ساری دنیا پیش کر دیتے, وہ اپنی رائے سے نہ ہٹتے. نہایت غربت کی زندگی گزاری انہوں نے. اور لوگوں نے مطلب حبیب بینک والوں کو یہ اس طرف مائل کیا گیا مجتہدین کی طرف سے کہ آپ ان کو ذرا کچھ کر دیجئے, مطلب برائب کر. کچھ نہیں, وہ تو ایک دم لڑنے مرنے کو آمادہ ہو گئے. مطلب سخت ترین مفلوق الحالی میں ان کی بیشتر عمر گزری, اور جو آسانی سے امارت اور خوشحالی میں 1 گھنٹے میں بدلی جا سکتی تھی, انہوں نے کبھی نہیں. تو اب یہ کردار تھا. تو اب ہم ان کے جبریلی ہونا تو چلو جو تھا وہ طے ہو گیا نا, ان کی فکر تو چلو چھپ گئی, لیکن ان کا کردار ہم نہیں چھپنے دیتے. ہم کم از کم اپنی نگاہ سے نہیں کبھی چھپنے دیں گے. یہ جو انسان کی خوبی ہوتی ہے غیرت والی, یعنی جو غیرت کے آمیزے سے بنی ہوئی خوبیاں ہوتی ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ مطلب اس میں پھر مذہب و مسلک کی اور کفر و ایمان کی تفریق کرنا بھی نادانی ہے. اچھا سر, انچولی میں اغلب تعداد کس علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کی تھی؟ اور وہ زبان و بیان میں جو ایک ٹرف وار چلتی ہے نا کہ ہمارا فرمایا ہوا مستند ہے, زبان دانی ہماری بھلی ہے آپ سے, اور آپ کو تو کچھ بولنا ہی نہیں آتا فلاں فلاں, تو یہ کیا مسائل تھے؟ یہ مسائل تھے, بڑے سنجیدہ مسائل تھے.
وہاں یہ جھگڑا ہوتا. امروہے کے لوگ اکثریت میں تھے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم نے دیکھا ہے, اور دوسری اکثریت لکھنؤ والوں کی تھی, لکھنؤ یا اودھ والوں کی. اچھا, یہی کچھ مسئلہ بالکل بے عین ہی رضویہ میں بھی رہا ہے, جس میں امروہیوں کی اور لکھنویوں کی اکثریت ایسے ہی رہی ہے. ہاں, زبان میں تو لکھنؤ والے مانتے ہی نہیں ہیں امروہے کو. بھائی محمد حسین آزاد نے لکھا نا, ایک مصفی اچھے شاعر تھے, لیکن زبان کا امروہہ پن نہیں جاتا. امروہہ پن یا بے حیات میں ہے. تو وہ چشمہ وہ بلکہ وہ ذاکروں میں بھی لڑائیاں ہوتی تھیں. اچھا, کہ خبردار امروہے والے یا لکھنؤ والے پیچھے بیٹھے ہیں, وہ باقاعدہ ہوٹنگ مجلسوں میں ہوتی تھی. ترابی صاحب تو غالباً دکن کے تھے نا؟ ہاں, ترابی صاحب تو دکن یہ کے تو تھے. دکن کے تھے, یہ اس انچولی میں شامل نہیں تھے. اچھا, وہ آپ نے تو ان کو راندہ درگاہ کر دیا. مطلب وہ آپ سمجھیں کہ وہ انچولی وہاں تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتا تھا. پیٹرول ختم. نہیں, وہ امیر لوگوں کا علاقہ تھا نا, وہ بڑے بڑے گھر تھے, تو وہ اس انچولی کے مجموعی کلچر میں نہیں شمار ہوتے تھے. وہ یہ وجہ تھی. جاوید صاحب, انچولی کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہ اور بھی جاری رہ سکتا ہے. آپ شاہ فیصل میں بھی رہے, اور شاہ فیصل ایک زمانے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں گھروں میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور وہ ایک مرکز رہا ایک عرصے تک ادبی سرگرمیوں کا اور کلچرل سرگرمیوں کا. تو کچھ شاہ فیصل کے بارے میں شاہ فیصل پہ آ جاتے ہیں. شاہ فیصل کا بھی آئیں گے, اس میں 2.5 گھنٹے ٹریفک جام رہے گا. ہاں, نہیں, شاہ فیصل میں دیکھیں, ہمارے لڑکپن میں ناظم آباد, ڈرک کالونی اس کو کہتے تھے اس وقت, پی آئی بی, اس وقت انچولی نہیں تھا, اور اسی طرح ایک دو علاقے یہ جیسے مرکز تھے اہل کمال, مسکن تھے اہل کمال کے. تو سب سے آگے ناظم آباد تھا, پھر یہ سب تھے. تو شاہ فیصل میں لوور مڈل کلاس کی اردو اسپیکنگ آبادی, اور پی آئی بی میں مڈل کلاس کی اردو اسپیکنگ آباد تھے. تو پی آئی بی میں شعر و ادب والے زیادہ ہوتے تھے. یوسفی صاحب بھی یہیں پی آئی بی رہتے تھے. ہاں, یوسفی صاحب پی آئی بی میں ہی رہتے تھے. وہ بھی محمد حسن عسکری, سلیم احمد بھی رہے, عزیز حامد مدنی آخر تک رہے, مطلب ان کا انتقال پی آئی بی میں ہوا. تو اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے. ہاں, ابراہیم جلیس یہاں رہے. مطلب ادب اور صحافت اور ریڈیو والے وہ یہاں زیادہ اکٹھا تھے. اور حکیم اقبال حسین صاحب تھے, ایک تھے, وہ پی آئی بی کی شناخت تھے, مطلب بہت بڑے طبیب تھے, جماعت اسلامی کے تھے. یہ فراست صاحب کہاں رہتے تھے؟ فراست تو گارڈن میں آئے تھے 70-71 میں, وہاں سے وہ پھر 16 نمبر آ گئے تھے. تو وہ وہاں بھی ایک سے ایک اہل کمال, لیکن جیسے شاعر ادیب وغیرہ پی آئی بی اور ناظم آباد میں, وہاں مختلف جیسے مذہبی شخصیتیں شاہ فیصل میں بڑے بڑے لوگ تھے, اور ماہرین تعلیم بہت بڑے بڑے تھے وہاں, اور شعراء میں بھی مطلب اچھے لوگ تھے, جیسے وقار صدیقی اجمیری, وہ اطہر نفیس, حمایت علی شاعر, یہ سب شاہ فیصل میں تھے. تو شاہ فیصل کا ماحول جو تھا وہ بہت جیسے مساوات پر مبنی تھا. اس معاملے میں پی آئی بی اور ناظم آباد سے یہ زیادہ آگے تھا کہ آپ کسی سے بھی جا کے مل لیں, کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا اعتراض اس پہ وارد کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور جیسے یہ کہ سب ایک دوسرے کی ضرورت تھے, بڑوں کی ضرورت چھوٹے تھے, چھوٹوں کی. تو
پھر یہ کہ شاہ فیصل کالونی ایک سنگم تھا مختلف مسالک اور نسلوں کا. یہ جو اس کا جو سنتھیسس، اس کا جو ایک وہ سنتھیٹک اس کی جو فضا تھی وہ ناظم آباد اور پی آئی بی میں نہیں تھی. جیسے اس کا جغرافیہ یہ تھا کہ یہ 3 نمبر سے شروع ہوتا تھا، اس طرف ایئرپورٹ کی طرف سے چلیں تو 3 نمبر کے 3 حصے تھے. ایک کہلاتا تھا ریتا، وہاں گھر نہیں بنتے، اس وقت گھر نہیں بنے تھے، وہ شکار وغیرہ کے لیے لوگ جاتے تھے. اور بیچ والا جو تھا وہ 3 نمبر کہلاتا تھا، وہاں زیادہ تقریباً سبھی یا 90% سے زیادہ اردو اسپیکنگس تھے. وہ اپنے شہروں کو اپنی شناخت بنا کر جیسے 2-2 4-4 گلیوں پہ قابض ہوتے تھے کہ 2-4 گلیاں دلی والوں کی، ہماری الہ آباد والوں کی. اور وہاں اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ شہر کی بنیاد پہ ہوتا تھا، مطلب مسلک وغیرہ نہیں دیکھتے تھے. پھر جو دوسرا ونگ تھا اس کا جو ڈرگ روڈ کی طرف تھا، مین روڈ کی طرف، وہاں پنجابی بہت زیادہ تھے، وہ کہکشاں، رفایام. ہاں پھر ایک حاجر آباد تھا، وہاں سرکاری ملازم زیادہ تھے اردو اسپیکنگ. پھر حاجر آباد کو پار کر کے وہ رفایام وغیرہ تھا تو اس میں زیادہ باہر کے تھے. جیسے پی آئی اے والے بہت رہتے تھے ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے. تو آپ ملیر میں بھی رونق قبضہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ ملیر میں بھی رہائش رہی ہے؟ جی ہاں، ملیر میں بھی بہت رہے. ملیر میں چمن کالونی، سعود آباد، وہ 15 نمبر جنا اسکوائر. واہ. ہاں، لیکن شاہ فیصل کالونی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، وہاں سب بڑے منکسر المزاج تھے. یہ میں نے وہاں دیکھا ہے. اور اب پتہ نہیں، اب 12 لب ہوتے تو کوئی ہمیں شوق ہوتا وہاں جانے کا. اب نہیں جاتا میں کہ تکلیف ہوتی ہے. یاور مہدی بھی شاہ فیصل میں رہتے؟ ہاں، نہیں، یہ ٹیکنیکلی شاہ فیصل میں نہیں تھے، یہ سادات کالونی بنائی گئی تھی ایک، وہ بھی پرانی ہے. 4 نمبر پار کر کے وہاں، تو وہاں بہت اچھے لوگ رہتے تھے. ان میں ایک یاور مہدی بھی تھے، اور یاور مہدی جیسے ہمارے لیے گھر جیسے تھے. مطلب بزم طلبہ میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ مواقع دیے. ریڈیو پاکستان کا پروگرام ہوا کرتا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں تھا اردو کالج، اور بہت لحاظ مطلب خیال کرنا جیسے سرپرستوں کی طرح. اور اس کے بعد یہ کہ ان سے کسی بھی وقت جو ہے وہ ملا جا سکتا تھا، یعنی راستہ چلتے وہ نظر آ جائیں تو ان سے بات کریں، کہیں کہ ذرا دیر ٹھہر جائیے تو وہ ٹھہر. مطلب ان کا مزاج اس طرح کا تھا، کوئی بھی ان کا وقت ضائع کر سکتا تھا، اس طرح کے تھے. اور بظاہر بہت لیے دیے رہنے والے، ہنسی مذاق وغیرہ نہیں، بالکل نہیں. لیکن سب کے حالات پہ، جو لڑکے یا لڑکیاں آتے تھے ان کے حالات پہ نظر رکھنا، ان میں کوئی اخلاقی کمزوری کا ماحول نہ پیدا ہونے دینا، یہ بہت نگرانی کرتے تھے وہ. مطلب لڑکیاں الگ بیٹھیں گی، لڑکے الگ بیٹھیں گے. تو اس طرح تھے. ایک ان کا عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ وہ ہمیں بلایا انہوں نے، وہ پروین شاکر کو غزلیں پڑھنی تھیں 5 یا 4 یا نظمیں. بہرحال پروفیسر ممتاز حسین کی صدارت تھی. میں اور ایک فنا کانپوری تھے، وہ بھی بڑی ایک کردار تھے.
اور اقبال فریدی ہے جو یہ ہم تینوں کو ان غزلوں پہ رائے دینی تھی، اور یہ پروگرام 60 منٹ سے زیادہ وقت کا تھا، مطلب ریکارڈنگ اس طرح۔ تو یہ مجھے جانے سے پہلے کہنے لگے کہ آج اس کو ذرا بہت سختی سے دیکھنا، شفاقی سے۔ پروین شاکر مجھ سے بڑی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس وقت۔ ہم نے کہا کوئی بات ہی نہیں، وہ ہم نے جو چڑھائی کر دی، اور پروین شاکر نہایت کبھی غصے، بے بسی، اور اتفاق سے کہ ان میں بولنے والا میں زیادہ تیز تھا، اور ممتاز حسین صاحب بولتے ہی نہیں تھے، ہاں اس طرح کرتے تھے۔ تو مجھے زیادہ وقت ملا، اور باہر نکل کے انہوں نے کمر تھپ تھپائی کہ یار بہت اچھا ہے، یہ ان لوگوں کے تکبر کا علاج بہت ضروری۔ پتہ ہی چلا کہ وہ پروین شاکر ذرا طالب علمی کے زمانے میں ایم اے میں تھیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑی شاعرہ سمجھنے لگیں، اور ان سے انکار کر دیا 2-3 موقعوں پہ بزم طلبہ میں آنے سے۔ واہ، اس کو نمٹاؤ۔ سر وہ آپ کا ایک انٹرویو بھی ہے یوٹیوب پہ ریڈیو کا، غالباً آپ 17 سال کے تھے، اس میں آپ نے ایک نظم پڑھی تھی بے عکس آئینہ، نہیں مجھے جنگلوں کے تاریک راستوں کا سفر نہ سمجھو، تو وہ کیا معذرت تھا، وہ کیسے انٹرویو ہوا؟ وہ تو انوپا حیدر تھی نا، وہ تو ہمارے لیے بڑی بہن کی طرح تھی۔ وہ زمانہ تھا جب میں قمر جمیل صاحب کے یہاں رہتا تھا، اور یہ انوپا حیدر، یہ جو پہلے صفیہ حیدر ہوتی تھی، یہ بہزاد لکھنوی کے خاندان کی۔ اچھا۔ تو یہ بہت زیادہ مجھ پہ شفقت رکھتے ہیں، یہ مجھ سے میرا خیال کچھ 10 برس بڑی ہوں گی، اور بہت آزاد خیال سی تھی، مطلب ان کی شہرت ایسی سگریٹ پینا یہ وہ کرنا، لیکن میرے ساتھ بہت۔ تو انہوں نے اظہار کاظمی صاحب تھے ورلڈ سروس کے ہیڈ، ان سے مجھے ملایا، میں نے کچھ ادھر ادھر گھما پھرا بات کی، تو وہ جیسے ان کا تاثر میرے بارے میں اچھا ہو گیا۔ اظہار کاظمی بھی ایک ماڈل انسان تھے، تو انہوں نے میرے سامنے ہی کہا کہ ان کو ریکارڈ کرو ورلڈ سروس کے لیے۔ تو وہ بھی خاصا لمبا انٹرویو تھا، تو وہ لے جا کے ایک کونے پہ انہوں نے، وہیں پہ ایک کونے میں بس وہ انٹرویو ہو گیا۔ تو ہاں وہ بھی جیسے سیکنڈ ایئر میں ہوں گا، اور وہ بیچ میں روکتی تھیں کہ ناک میں نہ بولو، ٹھیک کرو، اور زیادہ تیز نہ بولو، مطلب اس طرح کر کے کئی بار کٹ کر کے پھر وہ۔ تو آپ تیز بولتے تھے آپ؟ ہاں تیز بولتے۔ آپ نے قمر صاحب کا نام لیا، قمر جمیل کا، تو مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا۔ آپ اکثر جب پرانے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جانے کیسے لوگ تھے جن کا پتہ ملتا نہیں، ہم محبت میں شمارے کچھ تگاں بھی کر چکے۔ تو وہ یہ جو لوگوں کو آپ یاد کرتے ہیں، جب شمار کرتے ہیں، تو اس کا محرک یعنی آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ آپ اکثر بہت زیادہ شخصیات کو یاد کرتے ہیں، موقع بہ موقع یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے تو ایک سلسلہ بھی شخصیات کی گفتگو کا شروع کیا، تو یہ کیا آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو یاد کرنے کا؟ ان کی شخصیت کو آپ پورا طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس میں ان میں یہ ایسی کچھ انوکھی عادات تھیں، کچھ ان میں یہ خوبیاں تھیں، تو اس کی کیا آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں جب یہ بات کرتے ہیں؟ اچھا، ذہن میں تو میں نہیں بتا سکتا کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ شاید ذہنی نہیں ہے، یا اس میں ذہن غالب نہیں ہے، شریک رہتا ہے۔ مجھے ایک ذوق سا ہے شروع سے ہی، اور وہ جیسے میری تعمیر اس ذوق سے ہوئی ہے، ذہن اور دل دونوں کی، کہ ہم دلی از ہم خیالی خوش ترست۔ تو مجھے ہم احوالی اور ہم دلی جو ہے نا،
وہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور ہم دلی کا مطلب کہ جس سے ہوگی اس کے ہم جانثار عاشق ہیں، دوست ہیں. واضح ہے نا. تو ہر شخص سے جدائی بھی اختلاف احوال پہ ہوئی ہے، بھائی واہ. اور ہر شخص سے تعلق بھی ہم احوالی پر ہوا ہے. اور وہ ہم احوالی کبھی اس میں ہمارا حال ان کے حال میں جل کر جاتا تھا، کبھی ان کا حال ہمارے حال میں اپنی تکمیل پاتا تھا. یہ دونوں کو محسوس ہوتا تھا. تو اس میں پھر یہ کہ عمروں کا فرق بھی کاؤنٹ نہیں کرتا تھا. میں مطلب باپ بیٹے دونوں سے بے تکلف ہوتا تھا، اور بلکہ باپ کو تو کہہ کے بھی مخاطب کیا ہے. تو وہ اس میں یہ سب حساب کتاب والا تعلق نہیں تھا کسی سے بھی. تو جس کو بھول گئے اسے کبھی یاد نہیں کیا. یعنی ناپسندیدہ شخصیتوں، پسندیدہ شخصیتوں مجھے لگتا ہے کہ میرے باطن میں فالج گر جائے گا. میں اسے رواں رکھنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے، باطن کی آبادی گزرے ہوئوں سے ہوتی ہے. ورنہ آپ گزرے ہوئے لوگ آپ کے گھر کے مکین اگر نہیں ہیں تو پھر اس گھر پہ میں بھوت ہی رہیں گے. یہ ہے بس. اور اس کے پیچھے کوئی فلسفیانہ یا کوئی اور تصور نہیں ہے یا تھیوری نہیں ہے. میں رہ نہیں سکتا، مطلب میرے ہر تعلق والے کو یہ معلوم ہے کہ مجھے پچھلوں میں کن سے محبت ہے. اور شاید ہر آدمی ان کے کچھ واقعات بھی اسے یاد ہیں. بس یہی ہمارا مشن ہے کہ نسیان کی زد میں نہ آنے پائیں وہ لوگ جن سے تعلق آپ کو ذکر کی حقیقت چکھا سکتا ہے. حضور جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. ہمارا کراچی سے آج ایک میلنکولک رشتہ رہا آج کی نشست میں. تو کیا یہ صرف یادش بخیریہ ہے ہمارے لیے، یا ابھی بھی کچھ رمق باقی ہے زندگی کی، یا ہم لوٹ کر دیکھیں تو کچھ ہمیں مل سکتا ہے گردش ایام میں، جس یاد کو صرف ہم اپنے سینے میں نہیں سجاتے یا اس کی صرف تعزیہ داری نہیں کرتے، وہ ہماری آئندہ زندگی کے لیے کیا کارآمد ہو سکتی ہے؟ یا صرف ہم نئے آنے والی نسل کو بتائیں گے کہ ایسا تھا کراچی اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ اب کبھی نہیں آ سکتے؟ یہی ہماری بات ہے، یا ہمارے پاس کچھ امید ہے کہ اس مٹی میں ابھی بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ نابغہ روزگار ہوں؟ یقیناً ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں چھوٹوں میں صلاحیتیں ہیں، انہیں مفید بڑے میسر نہیں ہیں. اس شہر کا بحران اتنا سا ہے. طلب نوجوانوں میں جس سنجیدگی کے ساتھ میں نے یہاں دیکھی ہے لاہور میں نہیں ہے، یا شاید پاکستان میں نہیں ہے کسی اور شہر میں. اور جیسی دراکی، جیسا وہ یعنی ہر طرح کے جو وہ ہیں ذہنی، روحانی، اخلاقی محاسن کو زندہ رکھتے ہوئے وہ نوجوان جو اپنی تربیت یا رہنمائی چاہتے ہیں، تو یہ لوگ بس ابھی صحرا میں ہیں اور سرابوں کے پیچھے ہیں. سراب ہی سراب ہیں چاروں طرف. ان کو انشاءاللہ امید ہے کہ صحرا سراب ہی پروڈیوس کرتا ہے. مسافر سچا ہو تو دریا تخلیق ہو جاتا ہے. تو ان میں بس ذرا اس طرح کی ایک عرض ہو گئی نا، تو ان کو اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ یہاں بڑے نہیں رہ گئے، اور اس شہر کی تہذیب تعمیر ہی اس بات پہ ہوئی ہے، اس اصول پہ کہ یہاں بڑے تھے، بہت بڑے بڑے تھے، کثرت سے تھے، اور چھوٹوں تک
چھوٹوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا ان سے غافل رہ جانا. اب میں پوچھتا ہوں نا، جیسے کسی سبجیکٹ کے پر کسی نوجوان سے کہ یہاں کس سے تم اکتساب کر رہے ہو، تو جواب نہیں دے پاتے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیفیت اگر آپ نے ختم کر دی کہ صرف پیاس ہی پیاس جو ہے وہ پانی کی طلب کو ختم کر سکتی ہے، بس ان کو ایسی پیاس میں نہ رکھیں کہ یہ پانی کے منکر ہو جائیں. سر وہ آپ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ناؤ میں دریا لاد رہا ہے تھکا ہوا ملا. تو ہماری تو کیفیت کراچی میں ایسی ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے، ہم نے 2 نشستوں میں کراچی پہ گفتگو کی. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہم اپنے ایک دوست کا تذکرہ کریں جو انچولی میں رہتے ہیں، اون عباس. آج انہوں نے یہاں ہونا تھا، آج ان کو ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ہونا تھا، لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے. مجھے بڑا وہ جھٹکا لگا، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ساتھ ہوں گے، جو چیزیں میں بھول جاؤں تو وہ یاد دلا دیں گے. وہ مصنف بھی ہیں یاور مہدی پر کتاب، یاور مہدی پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے. اور میرے خیال سے صرف انچولی نہیں بلکہ کراچی کی امید کا ہمارے لیے استعارہ ہے. ہم کا استعارہ نامی کتاب لکھی ہے، ہم کا استعارہ ان کی کتاب ہے. سر آگے جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی ہمیں اپنے شعر یا شاعری سنائے جو آپ نے کراچی میں لکھی ہو، جو پرانا کوئی کلام ہو آپ کا. بہت جس پہ ٹیٹیاں چل جائیں، ٹیٹیانہ کلام. لیکن اس پر دل نہیں چاہ رہا، وہ پھر کبھی اور سنا دیں گے. واہ سر، فائرنگ ابھی بھی ہو سکتی ہے، نہ پابند لے نہ پابند نہ ہے یہ کلام. کوئی سر کوئی کلام اپنا یا کچھ اور جو کراچی سے آپ کو لگتا ہو کہ ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، ہاں، جس میں پہلی غزل میں نے نوجوانی میں لکھی تھی، اس پہ اضافے سمجھے 5 برس پہلے کیا. یہ جو ہے یہ پوری غزل کراچی میں لکھی تھی، اور یہ سن 80 سے پہلے. یہ سنا دیتا ہوں. اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی غزلوں میں لاہور کا اور کراچی کا رنگ کیا واضح ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہوتا ہے، مطلب میں محسوس کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا اسباب بنے تھے. واہ، اس وجہ سے. لیکن بہت زیادہ اظہار اسے میں جان بوجھ کے نہیں دیتا کہ لوگ نہ سمجھیں کہ کہاں لکھی گئی ہو، کہیں لاہوری برا نہ مان جائیں. نہیں وہ نہیں، ویسے ہی. اچھا، کہ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ مقامی نہیں ہونا چاہیے تخلیقی رائٹنگز کا. تو بس اس وجہ یہ بہتر ہے دنیا کھنگالی ہوئی ہو. واہ 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 واہ. یہ بہتر ہے دنیا کھنگالی ہوئی ہو، بشرطے کہ دل سے نکالی ہوئی ہو. سبحان اللہ. بشرطے کہ دل سے نکالی ہوئی ہو. ارے تیرے دل میں کوئی ایک شے تو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ارے تیرے دل میں کوئی ایک شے تو سمیٹی ہوئی ہو، سنبھالی ہوئی ہو. واہ واہ. یہ ممکن ہے تم نے لیا ہی نہ ہو دل. یہ ممکن ہے تم نے لیا ہی نہ ہو. ممکن ہے تم نے لیا ہی نہ ہو دل، ہمیں سے کہیں بے خیالی ہوئی ہو. ہمیں سے کہیں نہیں یاد پڑتا کہ اس روز تم سے، نہیں یاد پڑتا کہ اس روز تم سے کوئی بات دل دینے والی ہوئی ہو. کوئی بات دل دینے والی، کوئی بات. سنا ہے کہیں منصب عشق پر سے، سنا ہے کہیں منصب عشق پر سے اتر کر کسی کی بحالی ہوئی. واہ 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 واہ. کیا کیا بحالی کا موسم چل رہا ہے بھائی. سنا ہے کہیں منصب عشق پر سے اتر کر کسی کی بحالی ہوئی ہو. نشان فضیلت
وہ دستار ہے جو نشان فضیلت وہ دستار ہے جو گرائی ہوئی ہو اچھالی ہوئی ہو گرائی ہوئی ہو اچھالی ہوئی. کوئی ہے کہ جس نے اسے دیکھ کر بھی کوئی ہے کہ جس نے اسے دیکھ کر بھی متائے دل و دین سنبھالی ہوئی ہو. کوئی ہے کہ جس نے اسے دیکھ کر بھی متائے دل و دین سنبھالی ہوئی ہو. وہ گل وہ گلے روضے جاں سلامت وہ گل وہ گلے روضے جاں سلامت یہ جیب تمنا جو خالی ہوئی ہو. آپ کے اشعار واقعی میں 4 افراد پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ. اور یہ بیتیں کہیں میر سن لیں تو جاوید بیتیں کہیں میر سن لیں تو جاوید تیری خوب ہی گوش مالی ہوئی ہو. یہ بھائی کل جو 2 غزلہ سنایا تھا نا تننا یاہو کی ردیف میں، یہ 2 غزل اور ہیں اس میں، لیکن قافیہ بدل کر. اچھا یہ یاہو کا ایکسپریشن کیا ہے ذرا؟ یہ قلندرانہ ایکسپریشن ہے کہ بھاڑ میں جائے سب بس وہ چاہیے. تنہا یاہو ہاں انگلش والا نہیں ہے. انگلش والا یاہو بھی یوریکا کی طرح ہے نا یاہو. ہاں تنہا یاہو یہ قلندروں کا نعرہ ہے اور حافظ نے باندھا ہے کہ چشمہ آب حیاتم تنہا یاہو. یہاں جان ایلیا نے بھی اس پہ لکھی تنہا یاہو، اور وہ اور بھی کچھ حضرت سلطان حق باہو نے بھی پھر یہ باندھا ہوگا ضرور. ہاں ہوگا یا نہیں ہو تو وہ ہو الگ ہے، وہ ہے تنہا یاہو نہیں. یہ پوسٹ ماڈرن تھیمز باندھے ہیں مجذوبانہ لہجے میں. اچھا واہ واہ واہ، یہ احتیاطاً بتا رہا ہوں. نقل کفر. دل ہوا درد پہ یکسو تنہا یاہو. اب نہ ہا ہے نہ ہو تنہا یاہو. دید و نادید وغیرہ ہے بہت بعد کی بات. کیا بات دید و نادید وغیرہ ہے بہت بعد کی بات. آنکھ فی الاصل ہے آنسو سبحان اللہ تنہا یاہو. اب یہ جو ہے نا وہ فی الاصل ہے آنسو، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ جدھر ہے نہ کدھر ہے. یہ ہے وہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ جدھر ہے نہ کدھر. سوئے بے سوئی ہے ہر سو تنہا یاہو. کیا کہنے، سوئے بے سوئی ہے ہر سو. وہی صحرا وہی سورج وہی پیاس اور سراب. وہی صحرا وہی سورج وہی پیاس اور سراب. وہی حق حق وہی ہو تنہا یاہو. وہی کٹیا وہی جنگل وہی چشمہ وہی سر. وہی کٹیا وہی جنگل وہی چشمہ وہی سر. وہی شام اور وہی جگنو تنہا یاہو. اور کس کے جانے سے بیاباں پہ ہے سکتہ تاریک. کس کے جانے سے بیاباں پہ ہے سکتہ تاریک.
اور پتھرا گئے آہو واہ واہ تننا ہا یا منظر ہے. آ گئے آہو. اور پتھر دل میں گرداب بناتی ہوئی یہ گردش چشم واہ دل میں گرداب بناتی ہوئی یہ گردش چشم کس سے سیکھا ہے یہ جادو تننا یا ہو ناکجائی کا خرابہ ہے اسی سے پرشور کیا کجائی کا ناکجائی کا خرابہ ہے اسی سے پرشور نا رسائی کی تگا پو واہ تننا ہا یا ہو واہ واہ ناوک انداز ہے دل پر وہ دمکتی ہوئی آنکھ آنکھ ناوک انداز ہے دل پر وہ دمکتی ہوئی آنکھ اور اس پر خم ابرو واہ تننا ہا یا ہو سبحان اللہ. سینہ در سینہ چراغاں سا کیے رکھتا ہے سینہ در سینہ سینہ در سینہ چراغاں سا کیے رکھتا ہے وہ سیہ چشم وہ مہرو تننا ہا یا وہ ہو محرو. واہ واہ. اور دیدے خشک کو طوفان ودیعت کرنے ودیعت کرنے خشک کو طوفان ودیعت طوفان ودیعت کرنے دل نے بھیجا ہے ایک آنسو تننا ہا یا ہو واہ 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 واہ. ایک آنسو دیدے خشک کو طوفان ودیعت کرنے دل نے بھیجا ہے ایک آنسو تننا تننا ہا یا ہو. یہ دو شعر فارسی کہہ کے اسے ختم کیا ہے. در طریقے کہ سفر ہا و خطر ہا دارد سفر ہا و خطر ہا در طریقے کہ سفر ہا و خطر ہا دارد می روم مست و بلا جو تننا ہا یا ہو نیروم مست من بے من سفر بے سفری ساز کنم من بے من سفر بے سفری ساز کنم طرف بے طرف او تننا ہا یا ہو. یہ ذرا عارفانہ بھی ہے لیکن کوانٹم کے ہاں اس کے لیے تو عبید ترین صاحب کو بلانا پڑے گا. کوانٹم کے لیے تو عبید ترین صاحب کو بلانا پڑے گا. نہیں وہ کہیں یار غلط نہ کر دیں. چائے لا دیجیے بابو تننا ہا یا ہو. چائے منگا ہاں چائے لا دیجیے بابو. بہت شکریہ بھائی. واہ.